اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہوا ہے۔ ہر مسلمان اس واقعے کی تفصیل سے گہرائی سے واقف ہے۔ اس دور میں فون، پیجر، واکی ٹاکی تو کجا ڈاک کا نظام بھی نہیں تھا۔ جیسے آج اگر ہم خط سعودی عرب بھیجتے ہیں تو 4 یا 5 دن میں وہاں پہنچ جائے گا۔ اس وقت یہ نظام بھی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے فیملی کے جو ممبران کی جو شہادت ہوئی، اس کا کئی دنوں بعد، مہینے کے بعد جا کے مدینہ میں اور مکہ میں مسلمانوں کو پتہ چلا۔ آج تمام 1 منٹ کے اندر انفارمیشن پاس آن ہو جاتی ہے۔ غزہ میں فلسطینی عورتوں، بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تمام اسپتال، سکول، یونیورسٹیز تباہ ہو چکی ہیں۔ پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوجی ڈاکٹروں کے بھیس میں ہسپتال جاتے ہیں اور زخمیوں تک کو مار رہے ہیں۔ ظلم و بربریت اور شفافیت کی اس سے بڑی مثال نہ ماضی کی تاریخ میں ملتی ہے نہ حال میں۔ مسلم ملکوں کا کردار بہت افسوسناک ہے۔ 42 مسلم ممالک ایسے ہیں جن کا کلچر، تہذیب، زبان، کھانا پینا فلسطینی مسلمانوں کو مشابہت اور مماثلت رکھتا ہے۔ 42 ریاستیں ہیں، ان کی اپنی فوج ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے۔ نہ تو عوام کی طرف سے کوئی توانا طاقتور آواز بلند ہوتی ہے، نہ وہ حکومتیں ان کے لیے کچھ کر رہی ہیں۔ کم از کم ان کے لیے رفاح کراسنگ کھول دی جاتی تاکہ امدادی قافلوں کو آنے میں آسانی ہو اور جو زخمی ہیں، بچے اور عورتیں، وہ کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جائیں۔ فلسطینی مسلمانوں کو پاکستان سے توقع تھی۔ پاکستان والے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کبھی خود کچھ دھماکہ ہوتا ہے، کبھی کچھ، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے اسرائیل جو ایک لاہور سے بھی کم رقبہ اور آبادی رکھنے والا ملک ہے، جس کی 5000 صرف ریگولر فوج ہے، باقی سب رضاکار ہیں، وہ 5000 ریگولر فوج اور رضاکار فوج نے پورے عالم اسلام کو تگنی کا ناچ مچایا ہوا ہے۔ پاکستان میں تحریک طالبان کی طرف سے دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایران نے اپنے ملک میں بلوچ علیحدگی پسندوں کو ٹریننگ دینے کے لیے کیمپ بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی وارداتیں کرتے رہتے ہیں۔ تحریک طالبان یا بلوچ لبریشن آرمی کا نشانہ مسلمان ہوتے ہیں، یعنی مسلمان کو ہی مارتا ہے مسلمان ملک میں۔ اسرائیل میں آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ حالت جنگ میں وہاں کوئی خود کچھ دھماکہ ہوا ہو، ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا ہو۔ اتنا نقصان بھی 42 اسلامی ممالک نہیں پہنچا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسرائیل کو روکے گا کون روک سکتا ہے؟ پوری دنیا کو توقع تھی کہ اس حد تک تباہی ہونے کے بعد امریکہ جو انسانی حقوق اور انصاف کا چیمپئن بنتا ہے، کم از کم اتنی تباہی و بربادی کے بعد وہ اسرائیل کے ہاتھ روکے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ خود امریکہ میں ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ایونجلیکل کرسچن کی ایک پارٹی گروپ بنا ہوا ہے جس کا نام ہے CUFI، ان کی اسی نام سے ویب سائٹ بھی ہے، کرسچن یونائٹڈ فار اسرائیل۔ وہ بھرپور طریقے سے جو بھی امیدوار کھڑا ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے گارنٹی لیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرے گا۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف کیس داخل کیا تو اس پر 20 امریکی سینیٹر نے انٹرنیشنل کونسل فار جسٹس کو لیٹر لکھا کہ اگر تم نے اسرائیل کے وزیر اعظم یا کسی اعلیٰ عہدیدار کے وارنٹ جاری کیے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور مزید دھمکی یہ دی کہ ہم تمہارے فنڈ بند کر دیں گے۔ اب تک امریکی حکومت $20 ارب کے قریب اسرائیل کو اسلحہ کی مد میں امداد دے چکی ہے۔ جنگ ہونے کے بعد امریکی سول اداروں نے اسرائیل میں $1.7 ارب کی انویسٹمنٹ کی، بانڈ کی صورت میں۔ ایک طرف امریکہ سیز فائر کی بات بھی کرتا ہے اور سیز فائر قرارداد کو 3 مرتبہ ویٹو بھی کر چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن 1 سال میں مشرق وسطیٰ کے 11 دورے کر چکے ہیں، اور ان 11 دوروں کی حقیقت یہ ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بتائی جا رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کا دورہ بھی کرتے ہیں، اور در حقیقت میں وہ ان سے انٹیلیجنس معلومات لے کے اسرائیل کو پہنچاتے ہیں اور اسرائیل اس طرح سے کامیابی حاصل کرتا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کچھ عرب ممالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جلد از جلد حماس کو ختم کیا جائے اور حماس کے ساتھ حزب اللہ کو بھی ختم کیا جائے تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں۔ عالمی جنگ ہمارے پڑوس میں آ چکی ہے۔ اسرائیلی کمانڈوز بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں۔ کشمیری مسلمانوں پر مظالم اور انڈیا کی کشمیر کے بارے میں پالیسی تبدیل ہونا، یہ سب اسرائیل کے ایما پر کیا جا رہا ہے۔ 1966 اور 67 میں اسرائیل نے جب عربوں کو شکست دی تو اسرائیل کے قائد اعظم بن گوریان نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں اب عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے ان میں اتنے جاسوس داخل کر دیے ہیں کہ اب ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جنگ سے پہلے اسرائیل نے خوبصورت اور دولت مند عورتوں کی شکل میں اپنے جاسوس عرب ممالک میں اتار دیے۔ انہوں نے عرب فوج کے جرنیلوں سے، افسران سے شادیاں کی اور تمام تر معلومات وہ اسرائیل کو پاس آن کرتی رہیں، جس سے اسرائیل کو اس جنگ میں کامیابی مل گئی۔ بن گوریان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں خطرہ عرب ممالک سے نہیں ہے، ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کے تحت بنا ہے اور دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو کسی نظریے کے تحت وجود میں آئی ہیں، ایک اسرائیل اور ایک
पाकिस्तान। उनको खतरा पाकिस्तान से है, उसकी फौजी ताकत से है, तो उन्होंने उसी वक्त से प्लानिंग शुरू कर दी कि हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। 1971 में मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना ये इसराइल, अमेरिका और इंडिया की कामयाबी है। अमेरिका इसराइल को सिर्फ असला और इमदाद ही नहीं देता, बल्कि असला तैयार करने की टेक्नोलॉजी भी देता है। इसराइल इसको रिसर्च और तहकीक करके इस टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर करता है और जंग में कामयाबी हासिल करता है। ये हकीकत है दोस्तों कि साइंस टेक्नोलॉजी किसी मुल्क के मुस्तकबिल के हथियार हैं। इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी और उसमें रिसर्च से मईशत तरक्की करती है, दिफा मजबूत होता है, अंदरूनी और बैरूनी इस्तेहकाम हासिल होता है। इसराइल ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लबनान में वॉकी टॉकी और पेजर धमाके किए और AI टेक्नोलॉजी की मदद से अपने तमाम टारगेट को आसानी से निशाना बना रहा है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बहुत दुख से कहना पड़ता है, पाकिस्तान 20 से 21 मरतबा IMF से कर्जा ले चुका है। इतनी दफा दुनिया के किसी मुल्क ने IMF से कर्जा नहीं लिया। इसके बावजूद भी हमारी मईशत की हालत दिगर गूं है। हमारा हाल ये है कि हम मुर्गियों की फीड, मछलियों की फीड जो मुख्तलिफ किस्म की वेस्ट से बनती है वो भी नहीं बना पा रहे, वो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। हमारा हर असला अमेरिका से आता है। असला या असला की वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका इसराइल को देता है, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेने का सोच भी नहीं सकता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जौहर काबिल या साइंसदान या रिसर्च करने वाले मुहक्किक मौजूद नहीं है। बहुत साइंसदान, रिसर्च करने वाले मुहक्किक, इंजीनियर, डॉक्टर सब मौजूद हैं। रिसर्च और तहकीक के इदारे बने हुए हैं, वहाँ रिसर्च और तहकीक के अलावा बाकी सब काम होते हैं। क्योंकि साइंसी रिसर्च और तहकीक हुकूमत की पॉलिसी में नहीं है, हुकूमत की किसी प्रायोरिटी में नहीं है। इन इदारों को ना तो फंड मिलते हैं, ना ही इनका कोई किरदार है पॉलिसी में। हुकूमत इनको तनख्वाहें भी बहुत मुश्किल से देती है। सोचने की बात यह है, जो सपोर्ट इसराइल को अमेरिका की हासिल है, वही सपोर्ट अमेरिका की भारत को भी हासिल है। अब हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, होश के नाखुन लेने चाहिए, दुश्मन और दोस्त की पहचान कर लेनी चाहिए, अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च को तरजीह दें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी दास्तान तक नहीं होगी दास्तान, हमारी दास्तान तक नहीं होगी दास्तानों में, हमारी दास्तान तक नहीं होगी दास्तान, दास्तान तक नहीं होगी दास्तानों में।